میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک با آواز بلند۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم عالم باعمل روشنی اسلاف حضرت قبلہ فاضل جلیل عالم نبیل مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری اشرفی دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب مکرم و محترم حضرت قبلہ پروفیسر محمد معاذ صاحب قادری اجملی دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب عالم باعمل محقق العصر حضرت قبلہ مفتی محمد حنیف نظامی صاحب دام شرفہ، عزت مآب قبلہ نوری صاحب اور فاضل جلیل عالم نبیل حضرت قبلہ قاری بشیر احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر جمیع عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور اس ادارہ دارالعلوم حنفیہ نظامیہ عظمت الاسلام اس کو بے پناہ عظمتوں سے نوازے اور حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت وارث علوم صوفیاء و اولیاء وارث روحانیت کھچوچھا شریف وارث علم بصیر پور شریف وارث علوم اصحابی کالنجوم وارث سوز مولا روم حضور قبلہ حضرت قبلہ مفتی محمد اجمل قادری اشرفی رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، اللہ کریم ان کے درجات کروڑہ بلندیوں سے بھی فراز فرما دے اور ان کے تصدق سے اور ان کے تقوی کا ثمر اور روحانیت ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں حضور قبلہ استاد گرامی مفتی عارف والا حضرت قبلہ مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب دامہ شرفہ کا آپ نے حکم دیا اور اس کی تعمیل و تکمیل کے لیے میں حاضر ہوں۔ میری کیا بساط اور میری کیا حیثیت، اللہ کریم ان عظیم ہستیوں کا سایہ اور ان اداروں کی خدمت اور ان قرآن مجید کے طلاب اور درس نظامی کرنے والے اور دیگر دین متین کی خدمت کرنے والے اہل علم ان کی دعاؤں کے تصدق سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دو آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ آپ احباب نے اس پیغام کو سننا ہے اور اسے دوستوں تک بھی پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
کا یا حبیب اللہ. 2-3 اشعار نعت پاک کے. صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی. پہلے ان کا نور بن گیا، پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی. قد جاءکم من اللہ نور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اول ما خلق اللہ نوری. پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی. اور سورت قرآن جو پڑھی، سورت قرآن جو پڑھی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی. والضحیٰ واللیل اذا سجا الم نشرح لك صدرك انا اعطیناک الکوثر ولسوف يعطيك ربك فترضى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورت قرآن جو پڑھی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی. اور آخری شعر، رخ کی روشنی سے دن بنا، ان کے رخ کی روشنی سے دن بنا، گیسوؤں سے رات بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی. اہل علم کہتے ہیں کہ علماء کی مجلس میں اپنی زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرو، اور صوفیاء کی مجلس میں اپنے دل پہ پہرا دو. تو جس جگہ پہ ہم حاضر ہیں، یہاں پہ زبان اور دل دونوں کی احتیاط لازمی ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں علم کی دولت عطا فرما دے گا. امام راضی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں جو واو عاطفہ ہے یہ کس لیے آئی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہاں واو عاطفہ لغرض شرط ہے، یہ شرط کے لیے آئی ہے. واتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تو تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں علم نافع عطا فرما دے گا. تقوی ایسی بنیادی شے ہے کہ یہ جس کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ کریم اسے مالا مال فرما دیتا ہے علم کی دولت سے. اور اسی لیے صوفیاء و اولیاء کہتے ہیں کہ وہ طالب علم جو یہ چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں
تو وہ کیا کرے؟ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، وہ گناہوں کو ترک کر کے دولت تقوی اختیار کرے۔ جب وہ متقی بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے علم نافع کی دولت عطا فرما دے گا۔ یہ جتنے ہم اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین، علماء، ہم ان کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، طہارت اختیار کی، اور ان کے تقوی کی اور روحانیت کی انتہا یہ تھی کہ وہ دنیا کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ ہمہ وقت ان کی توجہ اس بات پہ رہتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو جب کسی کا مطمع نظر، نقطہ نظر یہ ہو جائے تو پھر اللہ کریم اس کے دیگر معاملات بھی آسان فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے تقوی کی کتنی اہمیت بیان فرمائی۔ حضرت سعد، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جتنے سچے ہوں گے وہ حضرت صدیق اکبر کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جتنے عدل کرنے والے ہوں گے وہ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جتنے شرم و حیا کے پیکر ہوں گے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جتنے شجاع اور بہادر ہوں گے وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اذان دینے والے حضرت جناب سیدنا بلال حبشی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے جتنے علماء ہوں گے وہ قیامت والے دن حضرت معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جو حضور قبلہ نے آیت مبارکہ پڑھی تھی نا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات و برکات، آپ دیکھیں نا، ان کو کہا گیا ان ابراہیم کان امتن، پوری امت۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یہ آیت مبارکہ پڑھی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کان امتن قانتن، تو آپ نے فرمایا ہاں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی، وہ کان امتن۔ تو فرمایا ہمارے عہد میں کان امتن پتہ کون ہے؟ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا وہ معاذ بن جبل ہے۔ ایک ہی ہستی میں رب نے سارے کمال رکھ دیے ہوں، اس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے گورنر یمن بنا کے بھیجا، جاؤ یمن کے گورنر، وہاں جا کے کام کرو، دین کا انصاف قائم کرو، عدل قائم کرو، لیکن فرمایا سب سے پہلے وہاں لوگوں کو ایمان کی طرف لانا، جب مسلمان ہو جائیں تو دوسرے مرحلے میں پھر ان کو نماز کی دعوت دینا، جب نمازی بن جائیں تو پھر تیسرے مرحلے میں انہیں روزے کی طرف لے کے آنا، پھر چوتھے مرحلے میں جہاد اور باقی کاموں کی طرف لے کے آنا۔ پہلے مرحلے میں تم سخت یا ایسی چیزیں وہ بوجھ نہ ڈال دینا، ایک ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ ان کو اسلام کی طرف لے کے آنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے اوپر، حضور نے ان کو گھوڑے کے اوپر بٹھایا اور خود پیدل چل رہے ہیں، کانا یمشی علی رجلی، اپنے پاؤں پہ چل رہے ہیں حضور، اور ان کو گھوڑے کے اوپر بٹھایا۔ درس کیا دیا کہ جو امام العلماء ہیں، جو علماء کے امام ہیں، میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو اتنی عزت عطا کر رہا ہوں، قیامت تک آنے والوں تم بھی عالم دین کو اسی طرح عزت عطا کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل نیچے اترتے ہیں، حضور میں اوپر آپ نیچے چل رہے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں میں تمہیں خود بٹھا رہا ہوں، اوپر بٹھایا، حضور ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ہے علم کی برکت، ایسے تو نہیں ہے جمال الفقہاء ایسے نہیں بن جاتے۔ ہاں آپ کو کیا خبر کہ ایک عالم دین کا مقام کتنا ہے۔ جمال الفقہاء، یہ جو فقہ ہے نا، یہ جتنے علوم عربیہ ہیں،
اب دیکھیں نا صرف، نحو، منطق، فلسفہ، کلام، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر حدیث، یہ جتنے علوم دینیہ ہیں، آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب میں سے سب سے بڑا عالم کون سا ہے؟ جو صرف کو جانتا ہے، جو نحو کو جانتا ہے، جو منطق کو جانتا ہے، جو فلسفہ کو جانتا ہے، جو علم بلاغت کو جانتا ہے۔ کون سا بڑا عالم ہے؟ تو پوچھا کہ حضور آپ ہی بتائیں۔ فرمایا سب سے بڑا وہ ہے جو فقہ کا سب سے بڑا عالم، علوم الفقہ، جس کی اس پہ دسترس ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ 1000 عابد سے بڑھ کر شیطان پہ بھاری ہے، اس لیے کہ رب جس کو فقہ کا علم عطا فرما دیتا ہے تو وہ لوگوں کے سارے مسائل آسان کر کے لوگوں کو دین کی حقیقی تعبیر پیش کر دیتا ہے۔ ایک فقیہ اس لیے 1000 عابد سے زیادہ شیطان پہ بھاری ہوتا ہے، اس لیے کہ لاکھوں عابد بھی ہوں، ان کو عبادت کا حقیقی مقصد اور عبادت کا حقیقی فلسفہ جو بتانے والا ہوتا ہے وہ ایک جمال الفقہاء ہی ہوتا ہے۔ اور جن کے ہاں فقہ ہے ہی نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئی آپ کے بات؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابدین، ایک فقیہ 1000 عابد پہ بھاری، اور جن کی پوری جماعت میں فقہ ہو ہی نہ، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ او بھائی یہ تو مغز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہم فقہ کی بات نہیں کرتے، ہم تو ڈائریکٹ حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور دین میں فقہ حاصل کرو۔ اگر فقہ تمہارے پاس چل سکو گے، فقیہ واحد، اور یہ جو فقیہ ہوتا ہے نا یہ حقیقی عالم ہوتا ہے۔ دیکھیں ویسے تو حافظ کی بھی بڑی شان ہے، سادہ جو قرآن حفظ کر لیتا ہے نا اسے بھی، کچھ لوگ ہمارے علماء اس طرح کرتے ہیں نہیں نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہیں فائدہ ہے، بلکہ جو ناظرہ پڑھتا ہے اس کا بھی فائدہ ہے۔ سرکار نے فرمایا من علم ابنا لہ ناظرا غفر لہ، جس نے اپنے بچے کو قرآن ناظرہ پڑھایا تو ناظرہ پڑھانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس باپ کے اگلے پچھلے سارے پڑھانے پر ومن علم ابنا لہ کا حافظ بنا دیا، لکل آیت لہ درجۃ، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تو ہر آیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس باپ کا ایک درجہ بلند کر دیتا۔ تو قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ ایک آیت پہ ایک درجہ، اور کل آیتیں ہیں 6236۔ کتنی ہیں؟ 6666 نہیں ہیں، 6236 آیتیں ہیں، اور ہر آیت پہ ایک درجہ۔ اب جس باپ نے اپنے بیٹے کو پورے قرآن کا حافظ بنایا ہوگا تو باپ کے درجے کتنے بلند ہو گئے؟ 6236۔ اور وہ درجہ ایسے نہیں ہے کہ سیڑھیاں چڑھنے والے درجے، ایک درجہ دوسرے سے 500 سال کا فاصلہ ہے۔ جنت کے اتنے درجے کس کو ملیں گے؟ حافظ کو۔ اچھا جس استاد نے آگے کو 100 بچہ حافظ کروایا ہوگا، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھئی اس والدین کو تو اتنے درجے ملیں گے جس نے بچے کو حفظ کروایا ہوگا 6236، تو جس استاد نے 100 بچوں کو حافظ بنایا ہوگا تو ہر بچے کے 6236 درجے اس استاد کو ملیں گے۔ تو جس نے پورا مدرسہ بنا کے وہاں پہ کئی استاد رکھ کے ساری زندگی ہزاروں حافظ بنائے ہوں، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اب حفظ سے بھی اگلا درجہ ہے، کون سا؟ اس حفظ کو سنبھال کر پھر اس کے معنیوں مطالب کو جاننا، عالم بننا، اس کا درجہ پتہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اذا جاء العالم والعابد علی الصراط، عالم اور عابد دونوں پل صراط پہ آ جائیں گے، فقیل للعابد ادخل الجنہ، تو اللہ تعالیٰ عابد سے فرمائے گا جا بھی جنت میں، تو نے عبادت کی تھی چل جنت میں، وہ جنت میں جائے گا۔ وقیل للعالم کف ہا ہنا، لیکن عالم دین سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھہر جا ٹھہر جا، ابھی نہیں جانا، وہ ٹھہر جائے گا۔ الہی یہ جو نمازیں پڑھتے تھے پیچھے، یہ جو مقتدی تھے یہ تو سارے جنت میں جا رہے ہیں،
اور مجھے روک دیا گیا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے تو نمازیں اپنے لیے پڑھی تھیں، تو تم نے تو دین میرے لیے ساری زندگی پھیلایا تھا، وہ بھی جنت میں جائیں اور تم بھی ایسے ہی چلے جاؤ، تو بات تو نہیں ہے نا، یا اللہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فشفع لمن احببت، تو نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، لمن احببت، من عام ہے، جو جو تجھے اچھا لگتا ہے ساتھ لے کے جا، جو جو تجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک حافظ 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، صحیح مسلم شریف میں ہے، ایک شہید 70 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، شوہر اپنی بیوی کو جنت میں لے کے جائے گا اگر نیک ہوا تو، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، جنت میں وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں گے جن کی بیویاں نیک ہوئیں، بیویوں کے شوہر نیک ہوئے، آبائہم جن کے ماں باپ نیک ہوئے، ذریاتہم جن کی اولاد نیک ہوئی۔ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے باپ نیک ہوا تو بیٹوں کو جنت میں لے جائے گا، بیٹے نیک ہوئے تو ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے، شوہر نیک ہوا تو بیوی کو جنت میں لے جائے گا، بیوی نیک ہوئی تو شوہر کو جنت میں لے جائے گی۔ کچا بچہ قبل از ولادت جو دنیا سے رخصت ہوا اپنے ماں باپ کو لپیٹ کے جنت میں لے جائے گا، کوئی 1 کو لے کے جائے گا، کوئی 2 کو لے کے جائے گا، کوئی 10 کو لے کے جائے گا، شہید 70 کو لے کے جائے گا۔ پر جب عالم دین کی باری آئی نا جمال الفقہا کی، تو اللہ کریم نے فرمایا نہ 2 نہ 10 نہ 70 نہ 100، من احببتا، جو جو اچھا لگتا ہے لے جا۔ ہائے 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 سب، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اہل علم کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، ایسے تو نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یوزن یوم القیامت مداد اقلام العلماء بدم الشہداء، مداد العلماء بدم الشہداء۔ حضور نے فرمایا شہیدوں کے خون کو بھی ایک طرف رکھ دیا جائے گا، اور علماء کے قلم جس سے وہ قرآن و سنت فقہ یہ چیزیں لکھتے ہیں ان کی سیاہی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہو جائے گی۔ ہاں اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ حضور فرماتے ہیں فقام مقام النبیین، میری امت کے علماء قیامت والے دن پہلے دور کے نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے میری امت کی شفاعت کروائیں۔ اور ان علماء کا سرتاج کون ہوگا، امام کون ہوگا؟ وہ حضرت معاذ بن جبل ہوں گے۔ تو حضور ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ فرما رہے ہیں کہ معاذ تم نے یوں تبلیغ کرنی ہے، یوں تبلیغ کرنی ہے، اس طرح لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے۔ تو مدینہ طیبہ سے جب باہر نکل گئے تو ایک مقام پہ حضور نے فرمایا معاذ ذرا ایک بار اب گھوڑے سے نیچے اتر کر مجھے مل لو۔ حضرت معاذ نیچے اترے، حضور نے سینے سے لگایا تو کافی دیر تک لگائے رکھا۔ حضرت معاذ بن جبل کا بڑے صاحب علم تھے۔ عرض کی حضور جس طرح آج آپ مل رہے ہیں اس طرح کبھی پہلے نہیں ملے، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم مجھے اچھی طرح سے مل لو۔ تو انہوں نے پھر حضور کے گلے لگ کے ملے، تو سرکار نے فرمایا میں تجھے اس طرح اس لیے مل رہا ہوں، تو میرا نمائندہ ہے، تو عالم ہے میرا، تو نے جا کے دین کا کام کرنا ہے، میرے نظام کو جاری رکھنا ہے وہاں پہ، میں اس لیے تجھے بھیج رہا ہوں، اور مل اس لیے رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں جب تو واپس آئے گا نا، گورنر یمن بن کے وہاں کام کر کے میرا مشن نافذ کر کے جب تمہاری واپسی ہوگی اور تم مدینے میں آؤ گے، تو مدینہ طیبہ میں آ کے تم لوگوں سے پوچھو گے کہ حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں۔ تو جب تم کسی سے پوچھو گے تو کوئی تمہیں اس سوال کا جواب نہیں دے گا، لوگ آنکھیں جھکا لیں گے، ثم تمر علی قبری، پھر چلتے چلتے تم میری قبر پہ ہی آؤ گے، میرے روضے پہ حاضری دو گے، پھر تم سوچو گے کہ کاش وہ جب حضور مجھے سینے سے لگا رہے تھے تو میں جی بھر کے مل لیتا۔
تو میں تجھے اس لیے مل رہا ہوں کہ تیری میری یہ آخری ملاقات ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 5 میں ہے، مشکات میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی ہے۔ اس لیے تجھے مل رہا ہوں، جی بھر کے مل لو۔ تو حضرت معاذ بن جبل یبکی لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے فراق میں رونے لگے۔ آج جب مدینہ طیبہ سے کسی کی واپسی ہوتی ہے نا، تو میں نے اس پہ ایک کالم لکھا تھا، خانہ کعبہ شریف پہ پہلی نگاہ ڈالنا بڑا مشکل ہے، اور گنبد خضرا پہ آخری نگاہ ڈالنا وہ بڑا مشکل ہے۔ مدینہ طیبہ سے جب جدائی ہوتی ہے تو پاؤں جو ہیں وہ من کے ہو جاتے ہیں، مشکل ہوتا ہے۔ تو جو بندہ حضور سے جدا ہو رہا ہو اور اسے یہ بھی حضور بتا دیں کہ یہ آخری مرتبہ ہے تیری میری ملاقات، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ روتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں نہیں تم جاؤ، میرا مشن جاری رکھو، کام کرو۔ وہ کہتے ہیں نہیں حضور میں نے گورنر نہیں بننا، مجھے اپنے قدموں میں رکھو۔ حضور نے فرمایا نہیں میرا کام ضروری ہے، تم جاؤ۔ وہ تھوڑا سا چلتے ہیں گھوڑے پہ، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں حضور کی دوبارہ زیارت نہیں ہوگی، پھر آ جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرا دیوانہ یہ اس طرح نہیں جائے گا تو سرکار نے فرمایا تم چہرہ اس طرف کرو اور میں اپنا چہرہ مدینہ طیبہ کی طرف کرتا ہوں۔ ان کا رونا حضور سے دیکھا نہ گیا، اور بعض محدثین یہاں شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضور کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی، اس لیے حضور بھی نہیں چاہتے تھے کہ میری آنکھوں کے آنسو یہ دیکھ سکے۔ حضور نے اپنا چہرہ مدینہ طیبہ کی طرف کیا اور انہیں فرمایا تم اپنا چہرہ ادھر کرو، یمن کی طرف۔ انہوں نے اپنا چہرہ اس طرف کر لیا۔ اس وقت حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ معاذ جا کے میرا مشن جاری رکھو، جو میں نے تمہیں نظام دیا ہے اس نظام کو وہاں پہ رائج کرو، میرے دین کو وہاں پہ نافذ کر دو، محنت کرو۔ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میرا جو بھی امتی ہوگا، من کانوا جو بھی ہوگا، حیث کانوا جہاں بھی ہوگا، متقی ہوگا تو میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں گا، وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ مجھے اپنے سے دور نہ سمجھنا، میرا مشن جاری رکھو، جہاں بھی ہو میرا کام جاری رکھو گے مجھے اپنے قریب ہی پاؤ گے۔ کن کے حضور قریب ہیں؟ المتقون، وہ جو متقی ہیں۔ یہ جو تقوی ہے، اس تقوی کی بنیاد پہ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نور اللہ مرقدہ، بلکہ یہ تو وہ ادارہ ہے جن کو حضرت غوث پاک کی خصوصی نگاہ حاصل ہے۔ بلکہ مجھے حضور قبلہ نے بیان فرمایا تھا، اور قبلہ نقشبندی صاحب نے مجھے اس کی تصدیق کی کہ جب آپ نے خواب میں حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی، اور مجھے تو نسبت ہی حاصل ہے غلام محی الدین کی، تو جب زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ جو آپ کا حنفیہ غوثیہ عظمت الاسلام ہے تو یہ آدھا میرا ہے۔ تو آپ نے عرض کی حضور آدھا نہیں، یہ سارا ہی آپ کا ہے اور یہاں کا سارا انتظام بھی انہی کی نگاہ سے چل رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں جو اس میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ بھی تقوی کا ثمر ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب کوئی تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے اس کے لیے سارے وسائل رزق پیدا فرما دیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اہل علم کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غوث پاک کی 11ویں اس کا مطلب صرف کھیر کھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کا جو علمی مشن ہے اس کو جاری رکھا جائے، ان کا علمی کام اس کو جاری رکھا جائے۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ واعظ کرتے تھے، 70 ہزار لوگ آپ کے واعظ میں موجود ہوتے تھے، لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے تھے، لوگوں کی تبلیغ، آپ لوگوں کے لیے خدمت خلق کا جو آپ کا جذبہ تھا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص آتا ہے بوڑھا اور آ کے کہتا ہے حضور میں ایک کشتی سے پار ملا کے پاس جا رہا تھا، میں نے پار جانا تھا تو میرے پاس کرایہ نہیں تھا، ملا نے مجھے اتار دیا ہے،
حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے فرمایا اس کو جا کے کہہ دو جب بھی کوئی مسافر جس کے پاس کرایہ نہ ہو تم اسے پار لگا دیا کرو، کرایہ مجھ سے آ کے لے لیا کرو۔ لوگوں کی خدمت، لوگوں کے ایمان کی حفاظت، اور تحریری میدان میں آپ نے جس وقت کتابوں کی صورت میں آج تک ان کی فتوح الغیب اور اس طرح دیگر کتابیں وہ ہمارے ایمان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، آج وہی مشن ضیاء مصطفیٰ کی صورت میں ہر مہینے یہ جو رسالہ یہاں سے نکلتا ہے، یہ پیغام حق جو جاری رکھے ہوئے ہیں حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب، یہ اصل میں حضرت غوث اعظم کا مشن ہے۔ لوگوں تک حالات حاضرہ میں جو عصر حاضر کی ضرورت ہے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ کرنا، اور پھر اس کے لیے دنیا والوں کی منت سماجت اور حاجت روائی ان سے کروانا نہیں، اس کی بجائے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب اللہ کی ذات پہ کوئی توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں کافی ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد ایک بات، پھر ہم انشاءاللہ نماز عشاء بھی ادا کریں گے، بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ جب کوئی تقوی اختیار کرتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کے معاملات رزق وہ آسان فرما دیتا ہے، یہ برکت ہے تقوی کی۔ آپ دیکھیں حضرت غوث پاک فرماتے ہیں مریدی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللعالی، میرا مرید وہ ہے مریدی فی حواجرہم سیام، سخت گرمیوں میں جو روزہ رکھتا ہے، وفی ظلم اللیالی کاللعالی، اور میرا مرید وہ ہے جو سخت تاریک راتوں میں کاللعالی موتیوں کی طرح چمک کر عبادت کرتا ہے۔ مرید ہونے کے لیے صرف مریدی کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو غوث پاک نے پیرامیٹر دیا ہے نا کہ میرا مرید، اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، وہ بھی پیدا کرنی لازمی ہے۔ کیا؟ وہ یہ جد و جہد ہے دین کی، یہ محنت ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، کوشش ہے۔ ایک امام گزرے ہیں حضرت امام ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے امام گزرے۔ امام ابن عقیل اتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ دیکھیں آج بھی ان کی کتاب کتاب الفنون دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، 800 جلدوں میں، حضرت امام ابن عقیل کی۔ امام ابن عقیل فرماتے ہیں کہ میں عالم تو بن گیا اور بڑا تگڑا عالم بن گیا، مگر 3 چیزوں کی میرے پاس کمی تھی۔ ایک تو میرے پاس روزگار کوئی نہیں تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو علم پڑھا تھا اب وہ علم آگے جو پھیلانے کا ذریعہ ہے، اگر کوئی سننے والا نہ ہو عالم کے علم کو تو یہ بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں یہ تینوں چیزیں لیے پریشان حال لوگوں سے پوچھتا تھا کہ میں کیا کروں، تو کسی نے کہا تم خانہ کعبہ شریف حاضری دو اور وہاں جا کے اللہ کریم کی بارگاہ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تینوں مشکلیں آسان کر دے گا۔ امام ابن عقیل کہتے ہیں میں وہاں آیا، خانہ کعبہ شریف میں نفل پڑھ رہا تھا، میں نے دعا کی یا اللہ یہ 3 چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، کرم نوازی فرما، عطا فرما۔ میں نے جب سلام پھیرا تو میں نے دیکھا وہاں ایک بہت بڑا سونے کا ہار پڑا ہوا تھا۔ میں نے جب اٹھایا تو بہت بھاری ہار تھا سونے کا اور بہت مہنگا ہار تھا، تو ایک لمحے میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ اوپر سے میرے لیے اتارا ہے، کیونکہ میں نے دعا کی تھی یا اللہ میرا کوئی روزگار ہو، شادی ہو جائے، کوئی علم آگے میں پھیلاؤں۔ پھر میں نے سوچا نہیں یہ تو لقطہ ہے، یہ تو غلط ہے، ایسے کسی کی چیز کو اٹھا لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو جو علم تھا اس نے رہنمائی کی۔ میں نے حجر اسود کے قریب آ کے وہ ہار لہرا کے کہا بھئی یہ سونے کا ہار کسی کا ہے، مجھے ملا ہے، تو جس کا ہے وہ لے لے۔ تو ایک بزرگ بابا جی سفید ریش وہ تھوڑا سا آگے بڑھے، انہوں نے کہا بیٹا یہ ہار میرا ہے۔ میں نے کہا بابا جی آپ کا ہے؟ اس نے کہا یہ نشانی ہے، اتنے اس کے اندر ہیرے لگے ہوئے ہیں، اتنے موتی ہیں، یہ ہار میرا ہے۔ میں نے گنا تو ہار اسی بابا جی کا تھا۔ میں نے کہا بابا جی پکڑو، انہوں نے کہا نہیں میں نابینا ہوں تو مجھے میرے قریب آ کے پکڑا دو۔ تو امام ابن عقیل کہتے ہیں میں نے بابا جی کو ہار پکڑایا تو میرے ذہن میں پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ تو بندہ ہی نابینا تھا،
اس کو کون سا پتہ لگنا تھا؟ تو تم سائڈ پہ ہو کے نکل جاتے۔ تو جب یہ خیال آیا تو میں نے پھر خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے گناہ والے رزق سے بچا، مجھے پاک رزق عطا فرما، مجھے کرم نوازی فرما۔ تقوی اختیار کیا، دعا کرتا رہا۔ وہ بابا جی بھی چلے گئے، میں بھی واپس آ گیا۔ کچھ دن رہنے کے بعد آپ کہتے ہیں جب میں واپس اپنے علاقے عراق کی طرف آیا تو رستے میں ایک بستی ہے ہلا بستی، بہت بڑی۔ اس ہلا بستی کے قریب سے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا جنازہ جا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا اتنا بڑا جنازہ ہے، شاید کسی نیک بندے کا ہو۔ نیکوں کے جنازے بڑے ہی ہوتے ہیں، اگرچہ ساری حکومت مخالف بھی ہو، دنیا کفر اگرچہ خلاف بھی ہو، مگر اللہ کریم عاشقوں کا جنازہ نیکوں کا سب سے بڑا کر ہی دیتا ہے۔ اور اگرچہ کوئی ملک کا صدر ہو اور اس کے پاس بڑی دولت ہو اور اس کے پیچھے امریکہ، برطانیہ، یورپ اور پورا کفر کھڑا ہو، مگر رب ذلیل کر کے بتا دیتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے ہاں عزت اسی کو ملے گی جس نے مصطفیٰ کریم حضور کی عزت پہ پہرا دیا ہوگا۔ یہ دنیا کے عہدے، دنیا کے لالچ اور پیسہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ، وہ کسی نے کہا تھا نا یہ تو ہوگا حشر میں معلوم، جیتا کون ہارا کون۔ میں کہتا ہوں نہیں، حشر تو بڑی دور ہے، ادھر ہی سارا کچھ نظر آ گیا ہے۔ اب بھی کوئی اندھا ہے عقل کا تو وہ اپنی عقل کا علاج کرائے۔ ویسے تو رب نے یہاں ہی سارا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چانن چڑھا دیتا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ امام ابن عقیل کہتے ہیں میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا بھی اس جنازے کو تو پڑھنا چاہیے۔ وہاں داخل ہوا اس جنازے میں تو ان لوگوں نے میری طرف دیکھا تو دیکھ کے چہرے پہ علم کا نور دیکھا تو کہا بھائی حضرت صاحب لگتا ہے آپ عالم ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں عالم تو نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں۔ حقیقی عالم کی تو یہی پہچان ہوتی ہے نا۔ ابھی میرا پرسوں ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے انت افضل منی، آپ مجھ سے افضل ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا لا بل انت افضل منی، نہیں آپ مجھ سے افضل ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ مجھ سے افضل ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ مجھ سے افضل ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا وسلام علیہ یوم ولد، اے یحییٰ علیہ السلام اللہ کریم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور والسلام علیہ یوم ولدت، اور میں نے اپنے آپ پہ خود سلام کہا ہے۔ تو چونکہ آپ پہ اللہ کریم نے سلام بھیجا ہے اس لیے آپ مجھ سے افضل ہیں، میں نے اپنے آپ پہ خود سلام بھیجا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اے یحییٰ علیہ السلام آپ کا باپ بھی نبی ہے، زکریا علیہ السلام۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کی ماں مریم ہے۔ نبیوں کے درمیان اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ افضل کون ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات، اور ہر ایک کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں آپ ہیں۔ اور دوسری طرف شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کہنا کہ آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ نیک ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور یہ کہنا کہ میں افضل ہوں یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، ہمارے ہاں یہ نئی جنگ شروع ہو گئی ہے کہ افضل کون ہے، سادات اور علماء کے مابین شروع ہو گیا ہے کھینچا تانی، تم افضل ہو یا میں ہوں اور میں ہوں۔ یہ جو میں ہے نا، اس میں نے بڑی تباہی کی ہے، اس میں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ میں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا تو پوری دنیا سے مجھے فون آئے کہ حضرت یہ تو آپ نے بہت عمدہ واقعہ پیش کیا ہے۔ حضرت پیر امام علی شاہ صاحب، حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر مصعب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دادا مرشد، آپ کی زبان پہ لفظ میں کبھی آیا ہی نہیں، لفظ میں آیا ہی نہیں۔ تو کسی نے نا شیطانی کرتے ہوئے ان کے ایک مرید سے کہا کہ تم کہتے ہو آپ کے پیر سے لفظ میں کبھی نکلا ہی نہیں، تو میری ذرا ملاقات کراؤ، میں ان کی میں نکلوا دوں گا۔
انہوں نے کہا یہ تیری غلط فہمی ہے. نہیں نہیں نہیں، تو میری ملاقات تو کروا. وہ جب ملاقات ہوئی تو اس نے، بڑا تیز آدمی تھا، اس نے کہا حضرت صاحب ایک سوال پوچھنا ہے. فرمایا پوچھیے. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اللہ کریم کی جس وقت شیطان سے بات چیت ہوئی کہ تم آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سجدہ کیا، تو شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ. تو حضور یہ آنا کا معنی کیا ہے؟ اب اس نے ایسا سوال کیا کہ حضرت فرمائیں گے کہ آنا کا معنی ہے میں، آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں. تو جب کہیں گے نا کہ میں، آنا کا معنی میں، تو میں کہوں گا یہ دیکھو جی میں تو نکل گئی نا. تو آگے بھی حضرت صاحب تھے. آپ نے جب اس کا سوال سنا، اس نے کہا حضور یہ آنا کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. تو نماز عصر ہوئی، جب آپ نے سلام پھیرا نا، تو سلام پھیر کے آپ نے فرمایا بھائی وہ شیطان والا مسئلہ کون پوچھتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے پوچھا ہے. فرمایا اس نے بھی یہی کہا تھا. حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. یہ جو میں ہے نا اندر کی کہ میرے پاس بڑا علم ہے، یہ علم بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے وہ علم جس کے اوپر کسی ولی کا سایہ نہیں ہوتا، وہ علم جس کے اوپر تصوف کی چادر نہیں ہوتی، وہ علم ہمیشہ بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اس کے اندر تکبر، اس کے اندر غرور اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور جن کے پیچھے پھر جمال الفقہا کا جمال ہو تو پھر یہ جمال جو ہے نا یہ پھر پردہ ڈال دیتا ہے، یہ عقل عطا فرما دیتا ہے. میں بات کر رہا تھا اس پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں. حضرت امام ابن عقیل فرماتے ہیں ان لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو کہا حضرت بہرحال آپ عاجزی کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ عالم ہیں اور آپ نے علم پڑھا ہے، مہربانی فرمائیں اصل میں یہ جو بابا جی ہیں نا ان کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ کوئی عالم پڑھائے، آپ جنازہ پڑھائیں. امام ابن عقیل فرماتے ہیں میں نے جنازہ پڑھا دیا. انہوں نے کہا حضرت آج تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آج کا دن آپ ہمارے ساتھ رہیں پھر چلے جانا. وہ لے گئے، انہوں نے خدمت کی. جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا حضور آپ عشاء کی جماعت کروائیں. تو میں نے کہا بھئی جماعت تو جو آپ کے یہاں کے امام صاحب ہیں وہ کروائیں گے. انہوں نے کہا حضور وہ امام صاحب ہی تو تھے جن کا جنازہ آپ نے پڑھایا ہے، مہربانی فرمائیں جماعت کروائیں. امام ابن عقیل آپ نے جماعت کروائی. ان لوگوں کو آپ کی قرات بہت اچھی لگی اور انہوں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں آپ کی قرات بہت اچھی ہے اور آپ کا قرآن مجید پڑھنے کا لب و لہجہ، تو آپ مہربانی فرمائیں ہمارے امام صاحب تو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہاں پہ آپ امامت کروائیں، یہاں پہ آپ نظام سنبھالیں، تو ہم اتنی آپ کی خدمت بھی کچھ کر دیا کریں گے. تو جب خدمت بتایا تو جو ان کے ذہن میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ میرا روزگار چلا دے اتنا سا، تو اس سے وہ کو 100 گنا زیادہ تھی. تو انہوں نے سوچا میری پہلی دعا تو قبول ہو گئی. انہوں نے وہاں پہ امامت شروع کروا دی. چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا حضرت یہاں پہ ایک ہمارا ادارہ بھی ہے، مہربانی فرمائے آپ وہ ادارہ سنبھال لیں، مدرسہ، تو ہم اتنی خدمت اور شروع کر دیں گے. جب وہ مدرسہ دیکھا، وہاں پہ طلباء دیکھے، تو انہوں نے سوچا کہ میری دوسری دعا بھی قبول ہو گئی. وہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے وہ کتاب الفنون لکھوائی 800 جلدوں میں، وہ ان کا علم جاری ہو گیا. 2 دعائیں قبول ہو گئیں. کوئی 2 مہینے بعد وہ آئے، انہوں نے عرض کی حضور ایک اور گزارش ہے، چشم عنایت فرمائیں. انہوں نے کہا جی بتائیں، حکم کریں. انہوں نے کہا جی وہ عالم صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تھے، ان کی ایک نوجوان بیٹی تھی اور وہ ہے، اور وہ بڑی نیک اور صالح ہے، متقیہ ہے، اور اس بزرگ کی جو پہلے امام تھے ان کی خواہش تھی کہ جس طرح یہ عالمہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عالم اور کوئی نیک صالح متقی شخص عطا کرے. تو وہ تمام خوبیاں ہمیں آپ میں ہی نظر آتی ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں. تو انہوں نے سوچا کہ میری تیسری دعا بھی لگتا ہے کہ قبول ہونے لگی ہے. تو وہ شادی ہو گئی، قبول ہو گئی. اور جس وقت وہ رات گئے اپنی
رفیق حیات کے ہاں، تو کمرے میں داخل ہوتے ہی حیران ہو گئے، حیران سے ہو گئے۔ تو ان کی رفیق حیات نے پوچھا کہ آپ حیران کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے گلے میں جو ہار ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کیا وجہ؟ اس نے کہا جی یہ جو ہار ہے یہ تو میں نے ایک بزرگوں کو دیا تھا، خانہ کعبہ شریف میں ان بزرگوں کا ہار گر گیا تھا، مجھے ملا تھا اور میں نے ان بزرگوں کے حوالے کیا تھا، تو یہ آپ کے گلے میں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا وہ بزرگ کیسے تھے؟ ان کا بڑے نورانی صورت تھی اور نابینا تھے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ میرے والد گرامی تھے۔ یہ بتائیں آپ نے وہاں دعا کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے وہاں 3 دعائیں کی تھیں، اور تیسری دعا یہ تھی کہ نیک صالح شریک حیات مل جائے۔ انہوں نے کہا اچھا جی آپ کی پھر کتنی دعائیں قبول ہوئی ہیں؟ کہا میری تو تینوں ہی قبول ہو گئی ہیں۔ تو اس بی بی نے کہا، اس نے کہا اچھا میرے ابا جی کی ایک ہی دعا تھی، جب آپ نے ہار ان کو واپس کیا نا تو وہ خانہ کعبہ سے لے کر یہاں گھر آتے تک اور اپنی وفات تک ایک ہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ جس طرح کا نیک صالح متقی بچہ تو نے مجھے خانہ کعبہ میں عطا کیا جس نے میرا ہار واپس کیا ہے، اسی طرح کا نیک صالح بیٹا میری بیٹی کے مقدر میں بھی لکھ دے۔ تو آپ کی تینوں قبول ہو گئی ہیں، میرے ابا جی کی ایک جو دعا تھی وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ یہ تقوی کا ثمر ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کریم کی ذات برکات نے ان کا علم بھی جاری کر دیا، اللہ کریم نے ان کو حلال رزق بھی عطا کر دیا، اللہ کریم نے ان کو شریک حیات بھی نیک عطا کر دی، اللہ کریم نے ان کے تمام معاملات بہتر کر دیے۔ جب کوئی شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات بھی آسان کر دیتا ہے، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جب کوئی تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے، اور اللہ کریم اس کے گناہوں کو مٹا کر ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت سید محمد محمود اشرفی ہوں، حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کرما والے سرکار ہوں، حضور بحر کرم بابا جی حضور سید محمد علی شاہ صاحب البخاری ہوں، حضور پیر جی سرکار ہوں، جمیع کائنات کے اولیاء ہوں، جمیع صوفیاء ہوں، علماء ہوں، ان سب کا حقیقی مشن اور درس یہی ہے کہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا کیا جائے، نگاہ میں پاکیزگی پیدا کی جائے، اصلاح معاشرہ کا کام کیا جائے، لوگوں کی خدمت کی جائے، نیکی کی طرف لوگوں کو لایا جائے، اور یہی حضور جمال الفقہا کا مشن ہے اور یہی آپ کا ادارہ ہے۔ میں اس پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، ہے نا جی، وقت اختتام کو پہنچ گیا ہے، میں یہی پیغام دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمینوا ضحایاکم فإنھا علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کرو، یہ پل صراط پہ تمہاری سواری ہے۔ اور دوسرا حضور کا فرمان ہے جس جگہ پہ کسی نے مسجد بنائی، اینٹ لگائی، تعاون کیا، قیامت والے دن وہ مسجد مدرسہ وہ بھی پل صراط پہ کشتی بن کے کھڑی ہو جائے گی، اور جتنے متعلقین ہوں گے ان سب کو ساتھ لے کر جنت میں جائے گی۔ یہ کشتیاں ہیں، یہ پل صراط کی سواریاں ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان اداروں کو مضبوط کرو۔ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ اس وقت واشنگٹن، امریکہ، تل ابیب، دلی، پورا دنیا کفر اگر وہ کانپتا ہے تو صرف اور صرف مدرسے سے کانپتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے دجالی اور صہیونی سسٹم کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ بن کے کھڑا ہے تو وہ مدرسہ ہے، کیونکہ یہ آج بھی نبوی مشن کا حامل ہے، یہ دین متین کی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، یہ لوگوں کو سود سے بچا رہا ہے، دجالی نظام سے بچا رہا ہے، یہ لوگوں کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات دے رہا ہے۔ تو ہم سب نے اس کے ممد و معاون بننا ہے، اپنی ہر مرحلے میں جتنا ہو سکے۔ میں نے دیکھا کہ اشتہار پہ لکھا ہوا تھا قربانی کی کھالوں کے ساتھ ادارے کا تعاون کریں۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس دجالی نظام نے قربانی کی کھالوں کی جو قیمت ہے وہ ختم کر دی ہے، یہ پچھلے چند سالوں سے،
کیوں ختم کر دی ہے؟ کہ وہ ہم سے زیادہ ہم کو جان چکے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ مدرسہ اس کی جو شہ رگ ہے، اس کی جو معاشی شہ رگ ہے، وہ قربانی کی کھال ہے یا رمضان المبارک کا موقع ہے. وہاں رمضان المبارک میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی کے موقع پہ تعاون کرتے ہیں تاکہ سارا سال یہ بجلی کا بل ہے، یہ اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، یہ بچوں کا خرچ ہے، یہ ان دو جگہوں سے نکلتا رہے. انہوں نے اس کا سسٹم کیا کیا کہ رمضان میں کورونا بڑھا دیا، لوگ مسجد میں نہ آئیں. اعتکاف میں ایک بندہ نکر پہ لگ کے اس نے بیٹھنا ہے، اس کو بھی نہیں بیٹھنے دیا گیا، اٹھا کے باہر. بھئی ایک بندہ بالکل کرنٹینہ ہو کے بیٹھ گیا ہے، اس سے اچھا تو مطلب ہے ہو ہی نہیں سکتا نا. اگر ہے بھی تو جو بندہ نکر لگ کے بیٹھ گیا، نہ بازار جائے گا نہ ادھر ادھر. نہیں، انہوں نے کہا چونکہ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوگا، مدرسے کے ساتھ ہوگا، عالم اور مولوی کے ساتھ ہوگا، کہیں کوئی چندہ شندہ نہ دے دے. سمجھ میں آئی بات؟ پیچھے جو دجالی فتنے ہیں. اور جیسے ہی وہ ختم ہوا تو کرونا صاحب ختم، جیسے ہی عید قریب آئے گی کرونا صاحب تیز، اور پھر قربانی کی کھالیں جو ہیں ان کا ریٹ مارکیٹ میں ختم کر دیا گیا تاکہ کسی طریقے سے مدرسے کو غذا نہ ملے. اب یورپ، اسرائیل، کفر، وہ تو سارا یہ محنت کر چکا ہے. اب کچھ ہم نے بھی کرنا ہے. کیا ہے کہ اگر کھال کا ریٹ ختم کر دیا، وہ جو 600-700 کی تھی اس کا جو ریٹ ہے وہ 20-25 روپے کر دیا. یعنی یہ صورتحال تھی کہ بلا کہ وہ یہ جو بھیڑ کی کھال ہے نا، تو ہمارے ارون آباد کے کسائی کہنے لگے جناب اگر 50 روپیہ پلے سے بھی دیں گے نا پھر بھی نہیں رکھیں گے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں 60 روپے تو ہماری محنت ہے اور اوپر جا کے لیتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ہم پہ کیا ذمہ داری ہے؟ ہم پہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اپنے مدارس کو آباد رکھنا ہے، اور صرف کھالوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر عید کے اوپر، رمضان شریف میں ہر مہینے ہم تہیہ کر لیں کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں ہم نے اپنی تنخواہ میں سے 1000، 2000، 3000، 5000، 10,000 جتنی جس کی استطاعت ہے. کھال لینے آئے بچہ یا آپ دینے جائیں تو کہیں حضرت ہم جانتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو چکی ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ دین کا کام چل رہا ہے، یہ کھال ہے اور یہ 7000 روپیہ ہے، تاکہ کفر کو پتہ چلے اگر ہم نے ایک چیز روکی ہے تو اللہ کریم کی ذات و برکات نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان کو اور طریقے سے برکتیں عطا کر دی. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں دین متین کے لیے اپنی خدمات اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے. حضور قبلہ صاحب زادہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان کو حضور قبلہ جمال الفقہا کا نور اور ان کا تقوی و طہارت اور ان کا علم اور عطا فرمائے. ہم سب کو بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.